80 زخم لگے تھے، 80 زخم لگے تھے غزوہ احد میں مشرکین سے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اے ام عمارہ، جب جنگ ہو گئی نا، پوری ہو گئی، تو فرمایا اے ام عمارہ تم مطلب میں تمہاری کیا تعریف کروں، میں نے جدھر دیکھا تمہیں دیکھا. اتنی تیز. اور صحابہ نے کہا کہ ہم حیران تھے کہ اس عورت میں کیا پھرتی ہے کہ وہ لمحے میں ادھر اور لمحے میں ادھر. 70 زخم لگے تھے. اور انہی کے بیٹے نے مسیلمہ بن کذاب کو جہنم رسید کیا تھا، حضرت عبداللہ نے. اور ان کے ایک بیٹے کو جنت رسید کیا تھا مسیلمہ بن کذاب، ان کو جلا دیا تھا. اس کو پہلے ان کو کہا کہ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں رسول اللہ؟ انہوں نے کہا کیا میں بہرا ہوں، میں سنتا نہیں تجھے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے نبی رسول اللہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا ہاں، کیوں نہیں دیتا گواہی. انہوں نے کہا تو کیسا بہرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے کہا کہ تجھ جیسا جاہل آدمی، باقاعدہ وہ ابھی کے الفاظ ہے کہ تجھ جیسا بھونکنے والا اللہ کے نبی کیسے ہو سکتا ہے. اور اس طرح کر کے جب انہوں نے جملے بولے تو اس نے کہا ٹھیک ہے ان کا ہاتھ کاٹو. تو پہلے ہاتھ کاٹا گیا، پھر اس ایک ہاتھ کو 16 مرتبہ کاٹا، اور پھر دوسرے ہاتھ کو 16، مطلب کتنے پیسز کیے، اور پھر دوسرے ہاتھ کو 16 مرتبہ کاٹا. پھر اسی طرح ٹانگوں کو کیا، یہاں تک کہ صرف جسد رہ گیا، صرف جسم مبارک رہ گیا. اور پھر اس جسم پہ اس خبیث ذلیل التبع آدمی نے تیل ڈال کے آگ لگا، اور زندہ سامنے زندہ. تو حضرت ام عمارہ کو جب یہ خبر ملی تو کہا کہ واللہ انی لاقتل مسلمہ، میں اس کو قتل کروں گی. اور پھر کیونکہ جب جنگ کی تیاری ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، تو کہا کہ یا ابوبکر صدیق میں جاؤں گی جنگ میں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کسی عورت کو میں اجازت نہیں دیتا، لیکن ام عمارہ کو اجازت دیتا ہوں. کیوں اجازت دیتا ہوں؟ کیونکہ میں نے انہیں دیکھا ہے غزوہ احد میں لڑتے ہوئے، اور میں جانتا ہوں یہ عورت مردوں سے بہتر ہے. یہ فرمایا اور کہا کہ ٹھیک ہے صرف تمہیں اجازت ہے. اور پھر وہ گئیں اور ان کا بھی ایک ہاتھ شہید ہو گیا، ان کا ہاتھ کاٹ دیا تھا. لیکن پھر بھی وہ لڑتے لڑتے جب مسلمہ بن کذاب کے پاس پہنچی تو دیکھا ان کے بیٹے حضرت عبداللہ جو ہیں وہ مسلمہ بن کذاب کے سینے پر بیٹھ کے اپنی تلوار صاف کر رہے تھے اپنے کپڑوں سے، اس کے خون کا، بدبخت کا خون نہ لگ جائے، تو اس سے تلوار صاف. انہوں نے کہا بیٹا کیا تو نے مارا اسے؟ انہوں نے کہا جی اماں جان میں نے اسے جہنم رسید کیا. تو وہیں پہ کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ سجدے میں گر گئی اور کہا کہ یا اللہ میں تو نہیں کر سکی لیکن میری اولاد نے کیا، اور الحمدللہ ہم لوگ شمار کیے جائیں گے اللہ کے نبی کے جھوٹے دھوکے والوں کو جہنم رسید کرنے میں ہمیشہ کے لیے. تو ان کی اتنی بڑی قربانی تھی. تو یہ آپ کو غار نظر آ رہا ہوگا، الٹے ہاتھ کی طرف جاؤ، وہ نیلا آدمی ہمیں ہاتھ ہلا رہا ہے، جانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ جو ہے وہ ہے یہ وہ غار ہے، اس کو غار احد کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں، کیونکہ جنگ ہوتے ہوتے اس وادی کے اندر تک آ گئی تھی، تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زخمی ہو گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، رخسار مبارک شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گڑھے میں گر گئے. کافی ساری چیزیں ہوئیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طلحہ الانصاری اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اٹھا کے اوپر لے جانے لگے. تو جب اوپر لے کے جانے لگے تو اللہ کے نبی کا خون گر رہا تھا، تو اللہ کے نبی ساری توجہ اپنے خون پر، خون نہ کسی طرح گر جائے. تو حضرت ابو طلحہ نے اس وقت کہا کہ یا رسول اللہ جنگ کی کیفیت ہے اور ایسے ماحول ہوا ہے تو آپ کی توجہ زیادہ تر خون کی طرف کیوں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک روایت میں تو یہ بھی آیا کہ جب ایک خون کا قطرہ گرنے والا تھا زمین پہ تو حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی کی اس فکر کو دیکھتے ہوئے خود دوڑے اور اللہ کے نبی کے خون کو سنبھالا. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت ابو طلحہ الانصاری سے کہ اگر جنگ کے دوران نبی کا خون زمین پر گر جائے تو اللہ تعالیٰ پوری امت پر عذاب بھیج دیتے ہیں، پوری امت کو ہلاک کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے کہ ان کا خون جنگ کے دوران زمین پر گرے. جو خون تو طائف میں بھی گرا ہے، لیکن وہ دعوت و تبلیغ، جس وقت تبلیغ کی بات ہو رہی تھی اس وقت جنگ کا ماحول نہیں تھا، لیکن یہ تو جنگ تھی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی اتنی فکر تھی. تو یہ جو اندر جو مسجد ہے اس کو مسجد الفتح